ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قانونی اور انسانی حقوق کے اصولوں کی پاسداری کرے۔ یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا ہے جب عدالت نے ایک درخواست پر سماعت کی جس میں ایک شہری منوج ٹبریوال آکاش کی جانب سے اتر پردیش کے ضلع مہاراج گنج میں ان کے مکان کے خلاف کی گئی کارروائی پر سوال اٹھایا تھا۔ سن 2019 میں ریاستی حکام نے سڑک کو چوڑا کرنے کے منصوبے کے تحت اس کے گھر کو منہدم کر دیا تھا۔ منوج کی درخواست پر عدالت نے ریاستی حکومت کو 25 لاکھ روپے کا عبوری معاوضہ فراہم کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی بینچ، جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہے، اس نے توڑ پھوڑ کو غیر قانونی اور منمانی قرار دیتے ہوئے ریاستی افسران کی جانب سے اختیارات کے غلط استعمال پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ کس بنیاد پر یہ مکانات غیر قانونی قرار دیے گئے اور مکانات کو منہدم کرنے سے قبل رہائشیوں کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ عدالت نے ریاستی حکومت کے اس عمل کو ناانصافی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے شہریوں کے حقوق کا احترام کرے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ریاستی حکومت نے 1960 کے بعد سے اب تک ان مکانات کے حوالے سے کوئی کارروائی کی یا صرف حالیہ منصوبے کے دوران ہی ان مکانات کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ناظرین گرامی، یوپی میں کس طرح کی ناانصافی بلڈوزر کے ذریعے سے، بلکہ یہاں کے سی ایم تو بلڈوزر بابا کے ہی نام سے بدنام ہیں یا مشہور ہے، جو بھی کہیں آپ، ایسی صورتحال میں کس طرح سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس شخص نے کوشش کی، سپریم کورٹ تک پہنچا، تو ایسے ہی ان تمام لوگوں کو بھی اس وقت جو ہے یہاں کی حکومت کے خلاف معاملات درج کروانا چاہیے یا عدالت میں عرضیوں کو داخل کرنا چاہیے، جس میں مختلف الزامات لگا کر کے سینکڑوں مسلمانوں کے جہاں گھر بلڈوز کیے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کورٹ کے فیصلے کے سامنے آنے کے بعد اس وقت اس طرح کے تبصرے پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، وقف ترمیمی بل 2024 پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رسا کشی کے دوران داؤدی بوہرا فرقے نے جے پی سی کے اجلاس کے دوران خود کو وقف بورڈ کے دائرے سے باہر رکھنے کی اپیل کر دی ہے۔ سینئر وکیل ہریش سالوے نے طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے جے پی سی اجلاس میں کہا کہ بوہرا کمیونٹی اپنی منفرد خصوصیات اور سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کے تحت اپنی شناخت رکھتی ہے، جس کے مطابق وقف بورڈ کے اختیارات ان کے بنیادی حقوق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سالوی نے کہا کہ وقف بورڈ کی مداخلت کمیونٹی کی عبادت گاہوں ان کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، جو کہ کمیونٹی کی مذہبی اور انتظامی خود مختاری کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل 2024 میں بوہرا کمیونٹی کی منفرد خصوصیات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اس لیے داؤدی بوہرا کمیونٹی نے مطالبہ کیا کہ ان کی عبادت گاہوں کو وقف کے دائرے سے باہر رکھا جائے اور ان کے انتظام کا حق کمیونٹی کے پاس ہی رہے۔ جے پی سی کی میٹنگ میں دیگر تنظیموں کے نمائندوں بشمول آل انڈیا ایڈوکیٹ کونسل، محققین، طلباء و مدارس سیل کے نمائندے اور اے ایم یو علی گڑھ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف احمد نے بھی اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے بوہرا کمیٹی کی جانب سے یہ اپیل سامنے آنے کے بعد یہ بھی اس وقت اس پر بھی تبصرے الگ الگ اعتبار سے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سویڈن کی ایک عدالت نے سن 2022 میں 2 مظاہروں کے دوران مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی اشتعال انگیزی کے الزام میں انتہائی دائیں بازو کے کارکن کو 4 ماہ کی قید کی سزا سنائی ہے۔ انتہائی دائیں بازو کے کارکن راسموس پالوڈان نے سن 2022 کے دوران مالمو میں مذہب اسلام کے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے اس ملعون نے قرآن مجید کا ایک نسخہ جلایا تھا۔ سویڈن کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انہوں نے اس مظاہروں کے دوران مسلمانوں، عرب و افریقی ممالک کے لوگوں کے خلاف اشتعال انگیز ریمارکس دیے۔ جج نکلاس سوڈربرگ نے ایک بیان میں کہا کہ عوامی سطح پر نکتہ چینی کرنا جائز ہے، مثال کے طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تنقید درست ہے، تاہم لوگوں کے گروپ کی توہین متعلقہ اور ذمہ دارانہ گفتگو کے حد سے واضح طور پر تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ان واقعات میں اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں تھی، اس کے بجائے بیانات کا مقصد محض مسلمانوں کو بدنام کرنا اور ان کی توہین کرنا تھا۔ انتہائی دائیں بازو کے کارکن راسموس پالوڈان کے مظاہرے سویڈن میں ہونے والے ایک اور واقعے سے مختلف تھے، جہاں اسٹاک ہولم میں ایک عراقی عیسائی پناہ گزین نے بھی قرآن کو نذر آتش کیا تھا۔ پالوڈان خود بھی پیشے سے وکیل ہے، اس نے کہا کہ وہ منگل کے روز کے اس فیصلے سے حیران نہیں ہے۔ سویڈش اخبار ایکسپریسن نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی توقع تھی، ہم اپیل کریں گے۔ انتہائی دائیں بازو کے اشتعال انگیز کارکن پالوڈان سویڈن اور ڈنمارک دونوں کے شہری ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف پائے جانے والے نفرت کی وجہ سے سویڈن میں جب یہ معاملہ پیش آیا تھا اس وقت بہت زیادہ سرخیاں ہوئی تھی اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھیں، بہرکہ اب اس کو سزا ملنے کے بعد یہ خبر دوبارہ سرخیوں میں آئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکی الیکشن تو ہو چکے ہیں، ٹرمپ کے بیانات کو لے کر کے الگ الگ تبصرے جاری ہیں، اور مارننگ پرائم ٹائم میں ہم نے وہ ساری تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کیا کرنا ہے، لیکن اس میں 3 چہرے جو مسلمانوں کے ہیں وہ نمایاں ابھر کر کے سامنے آئے ہیں۔ بلکہ امریکی میڈیا کے مطابق فلسطینی نژاد راشدہ طلیب اور دوبارہ کانگریس کی رکن منتخب ہوئی ہیں۔ تو ڈیموکریٹس امیدوار راشدہ طلیب نے مشیگن کی نشست پر کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ آندرے کارسن نے بھی کانگریس کی رکن منتخب ہوئے ہیں، اور ڈیموکریٹس امیدوار آندرے کارسن انڈیانا سے 9ویں بار کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ الہان عمر منیسوٹا کی 5th ڈسٹرکٹ سے کامیاب ہوئی ہیں، اور الہان عمر نے 76.37% ووٹ حاصل کیے۔ راشدہ طلیب ہوں یا الہان عمر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کی حکومت کے خلاف اور وہاں کے لیڈران کے خلاف غزہ میں ہونے والے جنگ کو لے کر کے بولنے میں اور پورے نڈر کے ساتھ اپنے حکومتوں کی اور مخالف حکومتوں کی پالیسی کی مخالفت کرنے میں یہ لوگ نمایاں تھے، اور اس موقع پر ان کو نشانے پر بھی لیا گیا، لیکن دوبارہ ان کی جیت نے یہ واضح کر دیا کہ کس طرح سے لوگ کی ذہنیت رکھتے ہیں امریکہ میں۔ ناظرین گرامی، ادھر اسرائیل سے خبر آ رہی ہے کہ 7,000 یہودیوں کو، حریدی یہودی جن کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو مذہبی یہودی کہلائے جاتے ہیں، جن کے چہرے پر، جن کے سر پر آپ ایک مخصوص ٹوپی دیکھتے ہوں گے اور ہمیشہ کالے لباس یا کوٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو فوج میں بھرتی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں یا منظوری دے دی گئی ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ قابض فوج نے ایک بیان میں کہا کہ فوج کے وزیر نے بھرتی کے اہل افراد کی فہرستوں کا جائزہ لینے کے بعد 7,000 نئے احکامات جاری کرنے کی سفارش کی منظوری دی تھی۔ اسی منظوری کے بعد آج جو گیلنٹ ہے اس کو نکال باہر کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل ٹوڈے اخبار نے اطلاع دی ہے کہ گیلنٹ نے قابض فوج کے چیف آف اسٹاف ہرزی ہیلوی کی سربراہی میں چیف آف اسٹاف میں عہدیداروں سے ملاقات کے بعد اس اقدام پر اتفاق کیا تھا، اور اتفاق کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ان کو نکال باہر کیے جانے کی بھی خبریں آئی تھیں۔ ویسے ناظرین گرامی، کیا اسی بات کو لے کر کے وہاں پر اس وقت خانہ جنگی ہے یا لیڈران میں آپسی اس وقت رسا کشی چل رہی ہے؟ اور بھی مختلف ویڈیوز بھی آئی ہیں، ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ کو دکھایا تھا کہ اسرائیل میں اندرونی سطح پر جو اس وقت خانہ جنگی جاری ہے اور وہاں کے فوجیوں پر، پولیس پر جو حملے ہیں، جس طرح احتجاجات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی تازہ تصویریں بھی اس وقت آئی ہیں، ویڈیوز، اور لگاتار یہ بڑھتے جا رہے ہیں خانہ جنگی، لوگوں کا غصہ اسرائیل میں بڑھتا جا رہا ہے، احتجاجی لگاتار راستوں پر اتر کرا رہے ہیں، حکومت کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، نیتنیاہو کے خلاف، اور ان کی گرفتار کرنے کی بھی الگ الگ ویڈیوز اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اس سے صاف آواز تو پتہ چلتا ہے کہ حالیہ اسرائیل میں اس وقت لوگوں میں بہت زیادہ اشتعال پایا جا رہا ہے۔ ایک تو جنگ کی مستقل اس کے سلسلے کو بڑھائے جانے کے علاوہ گیلنٹ کو برطرف کرنے کو لے کر کے بھی لوگ اس وقت غصے میں ہیں، اور جو اغوا کیے گئے ہیں اسرائیلی، ان کو نہ چھڑائے جانے کو لے کر کے بھی ان کے اہل خانہ، ان کے خاندان کے لوگ غصے میں، اور لوگ غصے میں، یہ سارا غصہ ایک ہی طرح سے اس وقت نکل کر باہر آ رہا ہے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں، تل ابیب میں وغیرہ، کہتے ہوئے ان ویڈیوز پر اس وقت لگاتار تبصرے جاری۔ ادھر ناظرین گرامی، غزہ کی پٹی میں ظالم ان صہیونی درندوں کی صہیونیت اور ان کی درندگی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں جو فضائی حملے ان درندوں نے کیا ہے، اس میں کئی فلسطینی خاندانوں کے خلاف 3 نئے قتل عام کیے، جس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ 17 شہید ہوئے ہیں اور 86 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ناظرین گرامی، اب تک جو شہادتوں کی تعداد ہے، گزشتہ 8 دنوں کا اگر اندازہ لگا لیں تو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جو اسکولوں پر ہو یا پھر جو جبالیہ کے کیمپ میں اور مختلف کیمپوں میں جو اس وقت
حملے ہو رہے ظالم سے درندوں کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی کی حالت بھی اس وقت بہت بری بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہاسپٹلوں میں نہ علاج کے لیے ڈاکٹر ہے، اگر ہے تو ان کے علاج کے لیے جو چیزیں میسر ہونا چاہیے وہ میسر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، کینیڈا سے ایک ویڈیو آئی ہے، لگتا ہے کہ اب کینیڈا میں بھی ہندوتو تنظیمیں اپنے نفرت کو پھیلانے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کچھ ہندوستان کے کئی ٹویٹر ہینڈلز نے اور خود ہمارے ہندو بھائیوں نے اس کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ دیکھیں، اب کینیڈا میں بھی یہ ہندوتوا ذہنیت کے لوگ پہنچ گئے، وہاں ان کے لہرائے جانے والے جھنڈے اور یہودی اسرائیل کے جھنڈے اور ہندوتوا جھنڈے، بجرنگ دل کے جھنڈے، یہ سب بتاتے ہیں کہ کینیڈا میں اس وقت خانہ جنگی کی جو صورتحال خالستانی کے سپورٹر مانے جانے والے اور ہندوؤں کے درمیان میں جو دیکھا جا رہا ہے وہ بھیانک جو ہے طرز اختیار کیا جا رہا ہے۔ کسی نے لکھا کہ ہم کینیڈا کی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی ان احتجاجیوں سے رویہ اختیار کریں جس طرح کا رویہ بھارتی پولیس جو ہے مسلمان احتجاجیوں کے ساتھ اختیار کرتی ہے، یہ کہتے ہوئے بھی وہاں کے لوگوں نے اپیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے ایک اس وقت آج BMTC بس کی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے، جو چلتی بس میں ایک کرن کمار نامی ڈرائیور وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو ہے مر جاتا ہے، تو فوری طور پر اسی بس کا کنڈکٹر جو ہے سچویشن کو سنبھال کر کے ایک بڑے حادثے سے بس کو بھی اور بس میں موجود مسافرین کو بچا لیتا ہے۔ دراصل نیلمنگلا سے داسنا پورا ڈپو کی جانب جا رہی تھی، نیلمنگلا یعنی کہ آپ بنگلور کا علاقہ آپ مانتے ہیں، وہاں سے جا رہے تھے۔ اس طرح سے جو ہے فوری طور پر کنڈکٹر کی جانب سے جو ہے اس سچویشن کو سنبھالنے پر جہاں ان کی مبارکبادی دے رہے ہیں، اس کی سراہنا ہو رہی ہے، وہیں پر یہ بات بھی واضح طور پر نکل کر کے آتی ہے، موت کب کس وقت آ کر کے ایک انسان کو دبوچ لے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات